اب میں ہمارے اگلے مقرر کو دعوت دوں گا۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں جناب ڈاکٹر مفتی رفاقت علی جلالی صاحب۔ آپ ترجمان ہیں اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی پاکستان کے۔ آپ بات کریں گے ترویج اسلام میں امام ابو حنیفہ کے تلامذہ کی خدمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ سامعین حضرات، صدر مجلس ممتاز ماہر تعلیم، نامور محقق و مصنف، عزت مآب جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی مجدی صاحب اور دیگر اساتذہ اہل علم و فن، آج کی یہ دوسری سالانہ امام اعظم کانفرنس امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سید المحدثین، استاذ الفقہاء حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں آپ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور معاشرے کو آپ کی خدمات سے روشناس کروانے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اس کانفرنس میں حاضر ہیں۔ کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مقالہ میرا 5 ابواب پر مشتمل ہے جو بحمدی تعالیٰ میں نے اس کانفرنس کے لیے تیار کیا ہے، لیکن میں اس کا صرف خلاصہ 2-3 منٹ کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے تلامذہ کا کردار اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر تو اس وقت تک کے سارے حنفی فقہاء امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہی ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو کہ فقہ کے سارے بانی، یعنی چاروں فقہ کو اگر ہم لیں تو وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نظر آتے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ امام صاحب کے شاگردوں کی فہرست میں ان کا نام موجود ہے۔ اور پھر اگر ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو تلامذہ جنہوں نے نام کمایا ہے ان کو اگر دیکھیں تو حضرت سیدنا امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر پہلے بھی ہوا، میں ان باتوں کو رپیٹ کیے بغیر کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن حالات میں امام قاضی ابو یوسف کو تیار کیا، آپ اندازہ لگائیں کہ چند دن امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہیں لائے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاذ ہونے کے باوجود، امام ہونے کے باوجود ان کے گھر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا معاملہ کیا ہے تو پتہ چلا یہ تو معاشی معاملہ ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کفالت اپنے ذمے لی اور ایک طویل عرصے تک ان کے گھر خدمت بھیجتے رہے اور امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھاتے رہے، اور پھر پڑھا کے اس قابل بنایا کہ جو خلیفہ ہارون الرشید تھا اس کی سلطنت کے پہلے قاضی القضات کی حیثیت سے امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیں تو امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف خود قاضی نہیں بنے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منصب قضات سنبھالا تو اس کے بعد جس طرح آج لوئر کورٹس ہوتی ہیں، آپ نے باقاعدہ لوئر کورٹس کا قیام کیا اور ان میں جو جج حضرات، قاضی حضرات، مفتی حضرات ان کو مقرر فرمایا، اور پھر ایک بہت بڑے علاقے میں آپ نے خدمت دین کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ اسی طرح پھر
امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج جو ہے، پوری سلطنت، ایک سٹیٹ، کوئی بھی سٹیٹ اپنی کامیابی کے ساتھ اگر وہ اپنی منازل طے کرنا چاہتی ہے تو کتاب الخراج کو اگر وہ اپنا نصاب مقرر کر لے تو ٹیکس کے نظام سے لے کر کے ہر طرح کی حکومتی جو جتنی بھی لائبلٹیز ہوتی ہیں، جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں، امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج سے بڑی آسانی سے اخذ کی جا سکتی ہیں۔ اور پھر حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ خالصتاً امام قاضی ابو یوسف نے وہ شعبہ اپنایا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت دین کا، مدارس کی تدریس کا جو سلسلہ تھا اسے آگے بڑھایا، اور کس قدر آگے بڑھایا کہ آپ کے شاگرد بر صغیر پاک و ہند تک بھی پہنچے ہیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا جو اب موجود ہے، بر صغیر، یہاں تک پہنچے ہیں۔ ماوراء النار، وسط ایشیا، کون سی وہ جگہ ہے جہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے اپنے جھنڈے نہیں گاڑے؟ اور پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابیں جو فقہ کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں، ان 6 کتابوں کو اگر فقہ سے نکال دیا جائے تو پیچھے فقہ بچتی ہی کچھ نہیں ہے۔ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قضات کا عہدہ سنبھالا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیفات کے وہ انبار لگائے کہ آج ان کی تصنیفات کو سامنے رکھ کے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، لوگ مسائل اخذ کرتے ہیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس قدر دین کی خدمت اور اشاعت اسلام میں، میرا جو عنوان تھا بنیادی طور پر، آج بھی جتنے بر صغیر پاک و ہند میں تو دیکھ لیں، آج بھی حنفی فقہ جو ہے وہ رائج ہے، اور آج بھی انہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جو اخذ کردہ مسائل ہیں، اور جن مسائل کی روشنی میں ان بزرگوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ اور پھر پہلے بات کی گئی، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عقل تو ساتھ رکھتے ہی تھے، لیکن عقل سے بڑا ضابطہ ایک جو آپ نے دیا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، یہ آپ کا سب سے بڑا ضابطہ ہے کہ جب میرے مذہب کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث آ جائے تو امام اعظم کا مذہب کوئی مذہب نہیں، وہ حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ یعنی یہ آپ اپنے فالورز کو جو ایک ضابطہ دے کے گئے ہیں۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ عقل سے بات کرتے ہیں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ضابطہ بھی ہمارے سامنے رکھ کے گئے ہیں۔ اور پھر امام قاضی ابو یوسف، امام محمد، اور پھر تیسرے نمبر پر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد اور قیاس کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں وہ مہارت عطا فرمائی تھی جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدمت اسلام میں اکیلے نہیں تھے۔ آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی مسئلہ اجتہادی ہوتا تو کم از کم 40 لوگ آپ کی مجلس پاک میں موجود ہوتے تھے، اور وہ سارے مجتہد ہوتے تھے۔ ان کی مشترکہ رائے سے اور ان کی مشترکہ ایفرٹ سے جو مسئلہ آتا اسے لکھا جاتا تھا۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں۔ بات بہت طویل ہو سکتی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان شاگردوں کے علاوہ حضرت اسد بن عمر ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کے حلقہ تدریس میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے تھے۔ اسی طرح قاسم بن معن کا نام بہت عالی شان ہے، نوح ابن مریم کا نام ہے، عافیہ بن یزید کا نام ہے، یحییٰ بن آدم کا نام ہے، اور سب سے بڑھ کر امام داؤد طائی کا نام ہے۔ اب امام داؤد طائی ایک بہت بڑے فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے صوفی بھی ہیں، اور باقاعدہ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس پاک میں آپ بیٹھتے، جب فقہ کی تعلیم مکمل ہوئی نا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، داؤد آپ کو اللہ نے علم کے ساتھ عمل بھی عطا فرمایا ہے، آپ صرف عالم نہیں، اللہ نے آپ کو عمل بھی عطا فرمایا ہے۔ تو لہذا امام داؤد طائی نے تصوف کی فیلڈ کو اپنایا۔ تو میں مختصر یہ عرض کرنا چاہوں گا آخری بات کے طور پر کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے جتنے شعبہ جات ہیں، وہ جس طرح پہلے بات کی گئی نا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ ایک خول میں بند کرنے والا نہیں تھا کہ آپ نے صرف یہی کرنا ہے، نہیں، آپ بچے کی، طالب علم کی صلاحیت کو پہچان کے جس فیلڈ کے ساتھ اس کی دلچسپی ہوتی تھی، جس فیلڈ میں اس کی مہارت ہوتی تھی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فیلڈ اور اسی
شعبے میں اس کو آگے پہنچایا، اور پھر دیکھیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حکومت میں بھی موجود ہیں، ریاست میں بھی موجود ہیں، فقہ میں بھی موجود ہیں، تدریس میں بھی موجود ہیں، تربیت میں بھی موجود ہیں۔ اللہ کا الحاکمین امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے علمی فیضان سے، روحانی فیضان سے اللہ تعالی ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔